وقت ہے اور نہ اتنی مہلت ہے۔ جہاں کربلا کے اور بہت سارے مقاصد ہیں، ان سارے مقاصد میں کربلا کا ایک مقصد یہ ہے جو ہمیں میدان کربلا میں دکھا کہ کربلا سے پہلے جتنے بھی جنگیں ہوئیں اور ان جنگوں میں جتنے بھی انصار اور شہدائے اسلام آئے، جب ان کا نام تاریخ نے لکھا تو ان کے نام کے آگے ان کے قبیلے کا نام لکھا گیا، ان کے علاقے کا نام لکھا گیا، ان کے جو ہے وہ شہر کا نام لکھا گیا۔ اگر آپ میدان کربلا کو اٹھائیں تو میدان کربلا سے قبل شہادت امام حسین حر کے نام کے آگے حر کا قبیلہ لکھا گیا، حبیب کے نام کے آگے حبیب کا قبیلہ لکھا گیا، ہر ایک شہید کربلا کے آگے اس کا قبیلہ لکھا جا رہا تھا۔ مگر جیسے ہی شہدائے کربلا کا خون سرکار حسین ابن علی کے خون سے ملوث ہوا، اب کسی قلم میں طاقت نہیں ہے کہ حر کے آگے حر کا قبیلہ لکھ سکے، حبیب کے آگے حبیب کا قبیلہ لکھ سکے۔ اب تاریخ کہتی ہے شہدائے کربلا کا قبیلہ بھی ایک ہے، خاندان بھی ایک ہے، مذہب بھی ایک ہے، ملت بھی ایک ہے، اس قبیلے کا نام ہے شہدائے کربلا۔ شہدائے کربلا، اور شہدائے کربلا کی جو فہرست تیار ہوتی ہے تو اس میں حر بھی آتے ہیں، حبیب بھی آتے ہیں، سعید بھی آتے ہیں، زہیر بھی آتے ہیں۔ اور میرے عزیزو یقین جان لیجئے، اگر کوئی یہ جملہ کہے کہ سرکار حسین ابن علی میدان کربلا میں اس لیے آئے تھے تاکہ جنگ کی جائے، تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو میدان میں جنگ کرنے کے لیے آتا ہے وہ اسلحے جمع کرتا ہے، اسلحے توڑتا نہیں ہے، لشکروں کو جمع کرتا ہے، لشکروں کو واپس نہیں کرتا۔ مگر میدان کربلا میں حسین نے دونوں کام کیے ہیں۔ غازی عباس کے اسلحے کو توڑ کر حسین نے بتایا ہے ہمارا مقصد جنگ نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے دین اسلام کی ہدایت ہو جائے۔ ورنہ میرے عزیزو اگر بات لڑائی کی کریں گے اور اگر بات جنگ کی کریں گے تو تاریخ میں وہ جملہ بہت سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جو عباس نے سعید و زہیر سے کہا تھا کہ یہ تو میرے مولا و آقا نے مجھے روک رکھا ہے، میرے مولا و آقا سے مجھے اجازت دو، اگر یزید کو حسین کے خیمے سے لا کے نہ باندھوں مجھے عباس نہ کہتا۔ یہ تو ایک مجبوری تھی کہ میدان کربلا میں حسین مظلوم تھے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور تقریر تمام کر رہا ہوں، لہٰذا جب ان جلوسوں میں چلا کرو، جب ان سڑکوں میں چلا کرو تو اس بات کا خیال رکھا کرو کہ مقصد حسینی کی ترجمانی کرنی ہے، مقصد حسینی تم سے چل رہا ہے۔ جب لوگ تمہارے کردار کو دیکھیں گے، جب لوگ تمہاری زبان کو دیکھیں گے، جب لوگ تمہاری عادت کو دیکھیں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ تمہیں 10 دن خانے میں تمہارے علماء نے تمہیں کیا پڑھایا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ دن ہمارے جتنے بھی عزاداران کربلا ہے سب کے لیے امتحان کا دن ہے۔ لہٰذا سڑکوں پہ چلو، سنبھل کے چلو، حسینی بن کے چلو، جس سے بھی بولو حسینی زبان رکھ کے بولو، جس سے بھی بات کرو حسینی وعدہ رکھ کے بات کرو، تاکہ سماج اور معاشرے میں یہ بات پھیل جائے کہ پوری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، حسینی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لہٰذا مقصد حسینی کی ترجمانی کریے۔ اور رہی بات حسین کی تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، رہی بات حسین کی تو سرکار حسین ابن علی کو تو سب نے مانا ہے۔ سرکار حسین ابن علی کو اگر ہم مان رہے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ سرکار حسین ابن علی کو سب نے مانا ہے۔ کسی مذہب کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، حسین ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جملہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، عیسائی مذہب کو اٹھائیے، حسین ان میں بھی ہے۔ آپ جو ہے وہ سرداروں کے مذہب کو اٹھائیے، عیسائی اس میں بھی ہے۔ آپ ہندو مذہب کو اٹھائیے، حسین اس میں بھی ہے۔ تو لفظوں کو بدل کے کہوں، حسین ہر مذہب میں ہے۔ حسین کسی فرقے کی ملکیت کا نام نہیں ہے، حسین کسی مذہب کی جائے
جائیداد کا نام نہیں ہے، حسین کسی علاقے کا نام نہیں ہے، حسین اس انسان کا ہے جس کے دل میں انصاف پسند دل ہو۔ اگر ہندو ہے حسین بھی اس کا ہے، اگر عیسائی ہے حسین بھی اس کا ہے۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ تو ظاہر ہے کہ حسین ابن علی سے جڑ کے، حسین ابن علی سے متمسک ہو کر ہم اپنی پہچان کو بنا سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے گا کہ حسین کی پہچان آپ سے ہے، آپ کی پہچان حسین سے ہے۔ سرکار حسین ابن علی کو تو سب مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، اور یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے میدان کربلا میں سرکار حسین ابن علی کی زیارت کے لیے ہر ایک آدمی جاتا ہے، عیسائی بھی جاتا ہے، سردار بھی جاتا ہے، ہندو بھی جاتا ہے۔ شری روی شنکر بھی جو ہے وہ کربلا میں گیا ہے حسین کی زیارت کے لیے۔ یہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ زمانے کو بتا رہے ہیں حسین کسی مذہب کی جائیداد کا نام نہیں ہے، حسین حق بات کہنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اور یقین جان لیجئے یہی تو وجہ ہے کہ جب ایک سماج اور معاشرے میں ظاہر ہے کہ جلوس نکل رہا تھا اور امام حسین کا تعزیہ لے کر سوگوار جب گلیوں میں چلنے لگے تو گرو نانک اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوا بات بتا رہا تھا، اچھی باتیں سکھا رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ پڑی کہ امام حسین کا تعزیہ آ رہا ہے۔ گرو نانک اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے چیلے سے کہا کہ جاؤ حسین کے تعزیے کی زیارت کر کے آؤ۔ اس نے تیوریوں پہ بل چڑھا لیے۔ اس نے کہا سرکار حسین سے ہمارا کیا تعلق؟ حسین تو مسلمانوں کے امام ہیں، شیعوں کے امام ہیں، ہم نے تو آپ کو سب کچھ مانا ہے، آپ ہمارے لیے رہبر ہیں، اس سے حسین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گرو نانک نے کہا کہ اگر تمہارا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے سے تو تعلق ہے۔ کہا سرکار ہم نے آپ کو رہبر مانا ہے۔ تو گرو نانک کہتے ہیں اگر تم نے مجھے رہبر مانا ہے تو میری بات کو بھی مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے سرکار، آپ کی بات کو مانیں گے۔ گرو نانک کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آج اپنے گھر جا کر اپنی بہن سے شادی کر لو۔ کتنی آسانی سے آپ سن رہے ہیں۔ گرو نانک کہتے ہیں جاؤ اگر تم میری بات مانتے ہو تو اپنے گھر جا کے اپنی بہن سے شادی کر لو۔ وہ کہتا ہے سرکار کیسی باتیں کرتے ہیں، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا میں اپنے بہن سے شادی کر لوں۔ گرو نانک نے کہا یہی تو بتلانا چاہتا ہوں، اسی ضمیر کو دنیا حسین کہتی ہے۔ جب تک بس ختم ہو گئی بات، اسی ضمیر کو حسین کہتے ہیں۔ جن قوموں نے حسین کو مانا ہے ان کے دلوں میں زندہ ضمیری آج بھی ہے۔ اور میرے عزیزو وقت تمام ہو گیا آپ کا، بس ایک جملہ کہہ کے میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو ظاہر ہے دھوپ بھی ہے اور ہر طرف آپ گرمی سے پریشان ہیں۔ میرے عزیزو یہ دھوپ تو کوئی بھی دھوپ نہیں ہے، میں آپ کو ایک دھوپ ہلکا سا منظر دکھلاتا ہوں، پوری بات نہیں پڑھوں گا۔ سرکار حسین ابن علی 10 محرم کو عصر عاشور میدان کربلا میں اپنے دونوں ہاتھ حسین نے اپنی کمر پہ رکھے، زمین پر نگاہ کیے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے۔ سید و زہیر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہنے لگے فرزند زہرا خیریت تو ہے، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ حسین نے کہا یہ سید و زہیر حسین کی نماز کا وقت ہو گیا، حسین نماز پڑھنا چاہتا ہے مگر تیروں کی بارش اتنی ہے کہ حسین سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین کیسے نماز ہے۔ جیسے ہی سید و زہیر نے کہا مولا آپ کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے کہا سید و زہیر تمہارا ہو تمہیں اللہ سلامت رکھے، میری نماز ادا کرا دو۔ اتنا سننا تھا۔ سید و زہیر نے کہا مولا آپ پریشان نہ ہوئیے، ابھی کربلا کے شہید زندہ ہیں، چلیے خاک کربلا پہ تیمم کریے۔ خاک کربلا پہ حسین نے تیمم کرا، عباس نے اقامت کہی، حسین ابن علی جو ہے نماز ظہرین کے
کے لیے کھڑے ہو گئے، ابھی نماز ظہر پڑھ ہی رہے تھے، سعید و زہیر امام حسین کے آگے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے پیچھے کی طرف مڑ کے کہتے ہیں مولا پریشان نہ ہوئیے، آپ نماز پڑھتے رہیے، جب تک سعید و زہیر کے سینے میں طاقت ہے کوئی بھی تیر آپ کے جسموں سے عبور کر کے آپ کے جسم اقدس پہ نہ جائے گا۔ لیجئے میرے عزیزوں، کربلا کی نماز بھی زمانے کو یاد رہے گی، آج تک کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد امام آگے رہتا ہے، نماز پڑھنے والے پیچھے رہتے ہیں، مگر میدان کربلا میں امام کے آگے ماموم کھڑے ہیں۔ حبیب ابن مسلم کہتا ہے کہ ادھر سے جب تیروں کی بارش ہو رہی ہے تو سعید و زہیر آگے بڑھ کے اپنے اپنے سینے پہ لے رہے ہیں، حسین رکوع میں جاتے ہیں، سعید و زہیر بھی رکوع میں جاتے ہیں، حسین سجدے میں جاتے ہیں، سعید و زہیر بھی سجدے میں جاتے ہیں، امام کھڑے ہوتے ہیں، سعید زہیر سے کہہ رہے ہیں زہیر خبردار، ادھر سعید خبردار، کوئی چیز کوئی تیر ہمارے جسموں سے عبور کر کے فرزند زہرا کو جا کے نہ لگ جائے، ورنہ ہم فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم پیغمبر اسلام کو کیوں منہ دکھلائیں گے۔ ہاں میرے عزیزوں، نماز تمام ہوئی، کربلا کا حسین نماز کے آخری سجدے سے فارغ ہوا، سعید و زہیر کے سر امام حسین نے زانوں پہ رکھے، سعید و زہیر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے مولا کیا آپ کی نماز مکمل ہو گئی؟ امام نے ایک جملہ کہا اے سعید و زہیر اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم نے حسین کی نماز میدان کربلا میں پڑھوا دی، اتنا کہنا تھا۔ سعید و زہیر نے کہا مولا ہمارے جسموں میں ابھی اتنی طاقت ہے، اگر آپ اور بھی نماز پڑھنا چاہے ہم پھر سے کھڑے ہو جائیں گے، مولا جب تک ان جسموں میں طاقت ہے جب تک آپ کو نماز پڑھواتے رہیں گے۔ یہ کہتے جا رہے تھے، سعید و زہیر کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، لب ہل رہے تھے، اب جو حسین نے لبوں پہ دھیان دیا، سعید و زہیر کہہ رہے مولا خدا حافظ، ہم دنیا کو چھوڑ کے جانے، زمانے کا رسول دوسرے آپ لے کے آیا ہے، اے سعید و زہیر لو تھوڑا سا پانی پی لو۔ امام حسین نے کہا اے سعید و زہیر پی لو، سعید و زہیر نے کہا مولا مجھے نہیں پینا، ابھی آپ کی سکینہ پیاسی ہے، ابھی آپ کا اصغر پیاسا ہے۔ حسین نے سعید و زہیر کو گلے سے لگایا، آواز دی جیسے چاہنے والے مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے، وا مظلومہ وا غربت